बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त आपसे मुखातिब है और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तौहीन अदालत के अहम केस का फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन इसका जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाली सबसे बड़ी खबर होगी। और जो इंदिया जजेस देकर गए हैं उस इंदिया के मुताबिक तो जजेस ने यही कहा है कि वो ये मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे। अब देखना यह है कि वो क्या उसमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या किस तरह क्या उसमें क्या डायरेक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसको कंसीडर करें, ये देखना होगा। क्योंकि ये पॉइंट सेटल हो चुका है जिस पॉइंट में ये कहा गया है कि मामला फुल कोर्ट के लिए कमेटी को नहीं भेजना, चाहे वो जो याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब या अमीनुद्दीन खान साहब वाली कमेटी है या दूसरी जो आईनी बेंच वाली कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हैं और जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। इस पॉइंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि जो फुल कोर्ट बिठाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी के पास है, क्योंकि फुल कोर्ट हर वक्त मुयसर होती है, अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, सिर्फ उसको कन्वीन करना होता है। तो बेंच जो है वो तश्कील देना कमेटियों का काम है, लेकिन फुल कोर्ट बुलाना बिठाना ये काम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और जजेस ने बड़ा वाज़ेह किया है कि वो क्यों इस मामले को इस हद तक लेकर जा रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है वो आई है जो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास है, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास जिनको ओहदे से हटाया गया है, उनका जो जवाब है उसकी अभी तफसीलात सामने आना बाकी है। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने बहुत बड़ी बात बताई है, ऑब्जर्वेशन दी है ओपन कोर्ट में, जब उन्होंने बताया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो ये कहते हैं कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उन्होंने तो सिर्फ ये मामला जो जुडिशल ऑर्डर के बाद था वो कमेटी को भेजा था कि वही बेंच तश्कील दे दें जो बेंच पहले ही केस सुन रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कमेटी को या अफरीदी साहब को या अमीनुद्दीन खान साहब को कि आप ये केस इनसे लेकर मंसूर अली शाह साहब से, आयशा मलिक से, इरफान सादत खान से लेकर और आईनी बेंच को भेज दें। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था। और देखें याही अफरीदी साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगली वीडियो में इस स्पेसिफिक मामले के ऊपर अगर मजीद तफसीलात आती हैं नज़र अब्बास साहब वाली तो बताएंगे। देखें ये बात पहले भी नजर आ रही थी कि नज़र अब्बास साहब को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, उनका इस सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं है, उनके सारी लड़ाई से कोई तल्लुक नहीं है। ये जो कुछ किया है वो याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के किया है, नज़र अब्बास साहब के सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं है। देखें अदालती जो मुआमनीन मुकर्रर किए गए थे उनमें से 5 अदालती मुआमनीन ने ये बात कह दी है कि यही जो तौहीन अदालत के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए ये बेंच जो केस सुन रहा है इसी केस में फुल कोर्ट बनाने के लिए जुडिशल ऑर्डर किया जा सकता है, जुडिशल ऑर्डर करके और चीफ जस्टिस के सामने मामला भेजा जा सकता है। अच्छा, इसमें अब 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये है कि ये बेंच डायरेक्शन दे दे और कहे कि कल सुबह 9:30 बजे जो है वो फुल कोर्ट बिठाया जाए। एक ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये रिक्वेस्ट हो सकती है, एक हो सकता है कि चीफ जस्टिस इन सवालात पे कंसीडर करें कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। अब लैंग्वेज क्या होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 5 वकला सलाहुद्दीन साहब, शाहिद जमील साहब, मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इन 5 ने ये कहा है कि मामला फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर के जरिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जुडिशल ऑर्डर फुल कोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आज जो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि वो ये केस क्यों सुन रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की फिक्र है। उन्होंने बताया है कि हम इदारे को बचाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए फिक्रमंद हैं। और बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई जिसमें वाज़ेह कर दिया जजेस ने कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो अदलिया की आज़ादी पर हमला है, अदलिया की गैर जानिबदारी पर हमला है, अदलिया के अंदर मुदाखलत है। और जिस तरह से उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीलियाँ हों उससे बड़ा वाज़ेह है। आज ये भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चैलेंज हुआ था काजी फाइजी से जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे और फुल कोर्ट बना था तो इसलिए हमने उसका वैलिडेट किया था। हमने कहा था कि आइन से मुतसादिम नहीं है क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को यानी कोई सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कम नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 191A जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार, जजेस के इख्तियार को कम किया गया है। तो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कम किया जाए। दूसरा जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा बता दे, दुनिया का कोई एक ऐसा आइन बता दे जहां पे एग्जेक्टिव को ये इख्तियार दिया गया हो कि वो अपनी मर्जी के जो है वो बेंचेस बनाए। और फिर उन्होंने जो जजेस लगाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने एहसन मून साहब को कहा कि आपकी मर्जी के सारे जज आ रहे हैं। और उन्होंने एहसन मून साहब को कहा कि जिन जजेस के नाम जब क्योंकि वो हुआ ये था
کہ احسن بھون صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ریگولر کمیٹی، اس میں آپ بیٹھتے ہیں. انہوں نے بیٹھتا تو میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی ہوں، لیکن انہوں نے بریک کے بعد بھی یہ بات کہی کہ آپ کی مرضی کے ججز آ رہے ہیں، آپ کی سائڈ کے ججز آ رہے ہیں، آپ کے ججز آ رہے ہیں. یہ بات منصور علی شاہ صاحب نے ان کو کہی. اس کے بعد یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ جب یہ بار بار کہہ رہے تھے احسن بھون صاحب کہ معاملہ جو ہے وہ آپ کمیٹی کو بھیج دیں، تو پوچھا گیا کون سی کمیٹی کو، تو کہا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجیں اور چیف جسٹس کو یہ کہیں کہ وہ کوئی کنسرن کمیٹی ہے جس کمیٹی کا چیف جسٹس سمجھتے ہیں. اگر چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریگولر کمیٹی کا ہے تو آپ ریگولر کمیٹی کو دے دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ آئینی بینچ کی کمیٹی کا ہے تو چیف جسٹس اس کے سامنے رکھ دیں. تو یہاں پر عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں دونوں کمیٹیاں اپنا فیصلہ بتا چکی ہیں، یعنی جو ریگولر کمیٹی ہے اس میں یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب بیٹھ کے بتا چکے ہیں یہ کیس ہمارا نہیں ہے، یہ کیس آئینی بینچ کا ہے، اور آئینی بینچ کی کمیٹی نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہمارا کیس ہے. تو دونوں کمیٹیاں تو فیصلہ بتا چکی ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس بلا لیں؟ اور ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب نے بار بار کہا کہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھجوانے میں مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا فورم وہ ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ روز اٹھیں گے، یہ ایشوز روزانہ آئیں گے، روزانہ بینچز کے اندر مسئلے ہوں گے، اور جس طرح سے ہمارے بینچ سے جوڈیشل آرڈر کے باوجود کیس ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ روٹین بن جائے گی. ایک بہت سب سے آج بڑی جو آبزرویشن تھی میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی جب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں. یعنی منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جوڈیشل سائٹ پر بیٹھ کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے نون لیگ کے سلیکٹڈ سربراہ ہیں، اور نون لیگ کے سلیکٹڈ یحییٰ افریدی صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں، لیکن ہم توہین عدالت کا نوٹس نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات کسی اور طرف جائیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ بہت اہم قانونی نکات سامنے آ گئے ہیں، اور وہ قانونی نکات یہ ہیں کہ ایک کیس کمیٹی نے ہمارے پاس بھیجا، ہمارے پاس لگا، ہم نے اس کو سننا شروع کیا، ہم نے اس میں کچھ کوسچن فریم کیے، اور ابھی ہم نے اس میں فیصلہ نہیں دیا، ہم نے بتایا نہیں ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. کوسچن فریم ہوئے، ہم نے سننا شروع کیا، دلائل کا آغاز ہوا، اور کمیٹی نے ہمارے سے کیس واپس لے لیا. انہوں نے کہا کہ اب مناسب یہی ہوگا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے پاس بھیجا جائے، فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے، ایک ہی بار طے کرے کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس آتا ہے تو وہ کیس کیسے آگے انٹرنل پروسیس ہوگا، وہ کیسے کس کے پاس پہلے جائے گا، کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس آئینی بینچ میں لگنا ہے یا یہ کیس ریگولر بینچ میں لگنا ہے. اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں کنفیوژن ہے، اس لیے ایک بار اس کو سیٹل ہونا چاہیے. ایک بات اور انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جب خواجہ عارف صاحب کہہ رہے تھے ایک پوائنٹ کے اوپر کہ کمیٹی آپ سے واپس لے سکتی تھی کیس، تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے اور عقیل عباسی صاحب نے بار بار سوال کیا کہ جب جوڈیشل آرڈر ہو جائے تو پھر کمیٹی کس اختیار کے تحت واپس لے سکتی تھی. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ آپ کا آرڈر اگر آپ کر بھی دیتے تو پر انکویریم ہوتا، انہوں نے کہا اگر پر انکویریم ہوتا بھی تو یہ فیصلہ جوڈیشل سائٹ پہ ہونا تھا کہ پر انکویریم ہے. اور ساتھ ہی ایک اور بات کی منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ بتائیں اگر ہمارے یعنی اس پوائنٹ سے نکل آئیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ کسٹم کے ایکٹ کی ایک شک کو آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم کر دیا گیا تھا، تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا ایف بی آر کی جانب سے. تو اگر ہم آپ کی بات چلیں اس حد تک مان لیتے ہیں کہ ہم غلط آرڈر کر دیتے تو غلط آرڈر بھی ہم کر دیتے تو اس کا ایک تھا ریمیڈی کہ اس کا ریویو آ جاتا، بڑا بینچ ریویو سن لیتا. دوسری بات جو منصور علی شاہ صاحب نے کہی کہ جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر ہی بدل سکتا ہے، اس کو انتظامی کمیٹی نہیں بدل سکتی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ انتظامی کمیٹی کو اختیار دے دیں گے تو یہ عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، عدلیہ کی غیر جانبداری کو ختم کرنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا یہ تو چلیں ایک ایسا کیس ہے نا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے شروع میں ہی جانا چاہیے تھا اور غلطی سے ہمارے پاس لگ گیا ہے. اگر فرض کریں ایک کیس ہے جو ہے ہی 185 کے تحت نیچے ڈیسائیڈ ہوا ہے، اوپر 185 کے تحت ہمارے پاس آیا ہے اور نیچے 199 کا کیس نہیں تھا، اور اس کی جوریسڈکشن ہماری ہی بنتی ہے اور ہم اس کو سننا شروع کرتے ہیں اور وہ کیس ہم سے واپس لے کے آئینی بینچ کو بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ بتائیں پھر وہ بینچ کیا کرے گا؟ اگر اس کی جوریسڈکشن ہے، وہ اس کا دائرہ اختیار ہے، وہ سماعت کر سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ کر سکتا ہے بلکہ کرنی ہی ریگولر بینچ کو چاہیے، اور وہ ریگولر بینچ سے کیس واپس لے لیا جاتا ہے تو پھر ریگولر بینچ کیا کرے گا؟ اور بار بار یہ کہا گیا کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، اور دبے الفاظ میں جو فیصلے جس طرح کے آ رہے ہیں عدالتوں سے لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی سماعت میں امپورٹنٹ ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ میں نیکسٹ ایک ویڈیو کر کے
اس میں آپ کو پورے دن کی سماعت کا احوال ایک ہی بار بتا دوں، کیونکہ اس میں آج کیٹیگوریکل بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو کی مداخلت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، کس طرح سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کیا گیا ہے، کس طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا ہے، کس طرح سے ججز لگائے جا رہے ہیں، کس طرح کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، کس طرح کے بینچز بنائے جا رہے ہیں، کمیٹیاں کس طرح سے غیر قانونی حرکتیں کر رہی ہیں، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، تو کس طرح سے سپریم کورٹ کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب ڈٹ گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے ایک بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آج منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ آج فیصلہ سنایا جاتا ہے یا کل سنانے کا کہتے ہیں، اور جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس میں کیا فل کورٹ بنانے کی ڈائریکشن ہوگی، چیف جسٹس کو ریکویسٹ ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی، تو کنسیڈر کرنے کا کہا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب بڑی شدید لڑائی کی طرف جائیں گی، اور نیکسٹ کسی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ لگتا یہ ہے کہ اب اس لڑائی میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت کچھ اور ججز کا کردار بھی اس لڑائی میں آنے والا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔